إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے، آمین یا رب العالمین. میں آپ کو سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لے چلتا ہوں. مدینے کا دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک کیس پیش کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ بنو مخزوم سے تعلق رکھنے والی ایک عورت، بنو مخزوم عربوں کے درمیان بہت ہی بڑا قبیلہ تھا، بلکہ بنو ہاشم کے ٹکر کا قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کے اندر جہاں بہت سارے دشمنان اسلام نے سر اٹھائے وہاں پر اسلام کے بہترین شہدائی بھی اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. خالد بن ولید اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور سعید بن زید اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ جو بڑا ہی نام نہاد قبیلہ تھا، اس قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لی. کیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قانون کے مطابق یہ فیصلہ سنایا کہ اس عورت کے ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے. السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبوا ونكالا من الله. اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ چاہے چور عورت ہو کہ مرد، اگر انہوں نے چوری کی، ثابت ہو گیا اور قاضی نے فیصلہ سنا لیا تو ان کے ہاتھ کو کاٹ ڈالو. یہ اللہ کا حکم ہے تاکہ انہیں ان کی غلطی کا سزا اور ان کی غلطی کا احساس پیدا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مخزومیہ کے ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے. اب جیسے ہی یہ حکم صادر ہوا تو وہاں پر جو نئے اسلام قبول کیے ہوئے تھے، جو نو مسلمان تھے، اور یہ عہد نبوی کا آخری زمانہ تھا جہاں پر لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر چکے تھے، تو جیسے ہی یہ فیصلہ صادر ہونا تھا، یہ فتویٰ دینا تھا، تو یہ لوگوں نے ولولہ شروع کیا، شور و شرابہ شروع کیا. یہ کہا کہ بنو مخزوم کی عورت اور وہ بھی اس کے ہاتھ کو مار دیا جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن کسی کی جرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں اور ایسی مخالفتیں کریں اور ایسی باتیں کریں؟ کسی کی جرت نہیں. تو لوگوں نے تلاش کی کہ کون ایسا آدمی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اس تعلق سے سفارش کر ڈالے. تو لوگوں کی نظر اسامہ بن زید پر پڑی. اللہ اکبر.
उसामा बिन ज़ैद, अल्लाह अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते, इनका लक़ब था हिब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप आम तौर पर सीरत में पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उसामा को अपने हाथ में ले लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, उसामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है, क्योंकि उसामा ज़ैद बिन हारिसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे, जो जाहिलियत में कहा जाता था, उनके लड़के थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इंतहाई मोहब्बत करते थे। मोहब्बत अगर उस पर गुफ्तगू करें तो बात लंबी हो जाएगी। तो उसामा बिन ज़ैद को लोगों ने चुना। क्यों चुना? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बहुत चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत का एक बहुत ही बड़ा एक मिसाल यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में आखिरी जो लश्कर तैयार की थी, उसका अमीर उसामा बिन ज़ैद को बनाया। और इस लश्कर में कौन है? अबू बकर सिद्दीक है, इस लश्कर में उमर बिन खत्ताब है, इस लश्कर में अली बिन अबी तालिब है। सब बड़े सहाबा सरगने सब इस लश्कर में है, और इनका अमीर उसामा बिन ज़ैद, जिनकी उम्र बड़ी मुश्किल से 21 साल की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इतना चाहते थे, तो लोगों ने कहा कि चलो उसामा बिन ज़ैद के पास जाते हैं और मसले की सिफारिश करवाते हैं। तो उसामा बिन ज़ैद के पास आए, देखा कि बड़े बड़े लोग हैं और बड़े बड़े मशहूर लोग हैं, सब आए हैं सिफारिश करने के लिए। तो उसामा बिन ज़ैद ने नादानी में सिफारिश करने के इस मुद्दे को मान लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं सिफारिश करता हूं कि आप मखजूमिया के इस केस में नजरसानी करें। मखजूमिया के इस केस में आप गौर करें, क्योंकि ये बड़ी घराने की औरत है और उसके हाथ को मार दिया जाए ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर उसामा बिन ज़ैद को देखकर मुस्कुराने वाला चेहरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसामा बिन ज़ैद को देखकर हमेशा खुश हो जाया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख पड़ गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी गुस्से में आते, सहाबा को पता चल जाता कि ये अब गुस्से में है, ये वजह अनवर गुस्से में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख पड़ गया और कहा, अतशफ़अु फी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, ऐ उसामा तुम्हें हो क्या गया? अल्लाह के एक हुक्म, अल्लाह के एक हद को लेकर उसमें सिफारिश कर रहे हो, चाहते हो कि अल्लाह के हुदूद इसमें तब्दीली आ जाए, अल्लाह के कानून में तब्दीली आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई गुस्से का मुजाहरा किया और उसामा बिन ज़ैद इतने डर गए और दिल ही दिल में कहने लगे कि ऐ काश मैं गलती ना करता। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ उसामा सुन लो, और सारी उम्मत के लिए पैगाम है कि ऐ उसामा सुन लो, वल्लाहि लौ सरक़त फातिमा बिन्त मोहम्मद लक़तअतु यदहा। ऐ उसामा सुन लो, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा इंसान फातिमा बिन्त मोहम्मद कहते हैं कि अगर ये भी चोरी करती, इसने भी चोरी की, तो मैं उसके हाथ को काटता। बनु हाशिम की फर्द, रिसालत मआब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़की ये भी चोरी करती तो इसके लिए भी यही हद है। अल्लाह के यहां कानून में यूनिफॉर्मिटी है। अल्लाह के यहां ऐसा कानून नहीं कि बड़े कबाइल के लोग गलती करें तो उन्हें माफ कर दिया जाए और छोटे लोग गलती करें तो उन पर खूब अहकामात नाफिज करें। ये अल्लाह के कानून में नहीं चलता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इसी इंसाफ की मुजस्समा थी। इसी इंसाफ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया। बदर का मौका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढेर सारे मुशरिकीन को कैद कर लिया। जितने भी कैदी थे उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद जिनका नाम अबुल आस था वो भी कैदी बनाकर पेश कर दिए गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के कैदियों से कहा कि देखो भाई, तुम अपने लोगों से कहो कि पैसे लाएं और फिदिया देकर अपनी गर्दनों को रिहा कर लें। तो जिन लोगों के पास माल थे
انہوں نے مکے والوں سے مال منگوا کر اپنے آپ کو رہا کر لیا. تو جن لوگوں نے مکے سے مال منگوایا ان میں تھے ابو العاص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. تو مکے سے انہوں نے ایک ہار منگوایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو العاص نے کہا کہ دیکھو اس ہار کو آپ لے لیجئے اور مجھے رہا کر دیجئے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس ہار پر پڑی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رقت طاری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے کیونکہ یہ ہار خدیجہ بنت خویلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی کا ہار تھا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رقت طاری ہو گئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, آسمان سے پیغام آتا ہے. آپ کے لیے بہت ہی آسان تھا, کہتے کہ ابو عاص جاؤ, ہمیں کوئی ہار نہیں چاہیے, لے جاؤ اس ہار کو. یہ ہار بطور تحفہ ان کی والدہ نے ان کی لڑکی کو دیا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا بہت آسان تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کا پیمان دیکھیے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو لیا اور پلٹ کر, بڑے بڑے صحابہ ادھر موجود تھے, ایک طرف ابوبکر, ایک طرف عمر, عثمان, علی, بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دکھا کر کہا اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں یہ ہار واپس کر دیتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. انصاف دیکھیے. امیر آج کا دور یہ ہے کہ جس کے لاٹھی اس کی بھینس, جس کے پاس طاقت وہ اپنی بات چلاتا ہے, جس کے پاس پاور ہے وہ لوگوں پر خوب اپنے پاور کو استعمال کرتا ہے. لیکن قربان جائے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس عظیم ہستی پر, کہ ایسے موقع پر بھی انصاف کے پیمانے میں جنبش آنے نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر کہا کہ یہ ہار ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے لوٹا دیتا ہوں تاکہ یہ ہار میری بیوی کی ہے اور ان کے لڑکی کے پاس پہنچ جائے. تو صحابہ رونے لگے, کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں, یہ کیا چیز ہو گئی؟ تو صحابہ رونے لگتے ہیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو واپس کرتے ہیں. تو اسی ساتھیوں, میں نے آپ کے سامنے ان واقعات کو اس لیے نقل کیا. اب تاریخ پڑھتے جائیے, انصاف کے واقعات بہت سارے پڑے ہوئے ہیں. سیرت کو آپ لے لیجئے, خلفاء راشدین کا دور لے لیجئے, اس کے بعد بنو امیہ کا دور لے لیجئے, بنو عباس کا دور لے لیجئے, عثمانیین کا دور لے لیجئے, اس کے بعد ہندوستان کے اندر مغلوں کو لے لیجئے, جہانگیر کو لے لیجئے. ان لوگوں نے انصاف میں شہرت حاصل کی. جہانگیر کی شہرت انصاف کی سارے تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایسے عظیم ہستی جو انصاف کیا کرتے تھے. تو اسی ساتھیوں, یہ جو زمانہ ہے جہاں پر انصاف برائے نام بولا جاتا ہے اور انصاف کے لفظ کو استعمال کر کے لوگ اپنے لوٹنے کے سامان تیار کرتے ہیں. اسی ایک مثال کو لے لیجیے آپ. یہ جو زمانہ گزر رہا ہے, اب یہاں پر UCC کو لے کر شور و شرابہ چل رہا ہے, یونیفارم سول کوڈ کے نام سے. اس یونیفارم سول کوڈ کو لانے والی طاقت کون ہے؟ متعصب, مغرور, اسلام دشمن. ان کی اسلامی دشمنی ساری دنیا جانتی ہے, نہ کہ صرف ہندوستان کے رہنے والے, بلکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کے اندر اسلام کو لے کر کتنی دشمنی ہے. ایسے لوگ جیسے ہی اقتدار میں آئے, انہوں نے مسلمانوں پر اپنا رسا کسا اور مسلمانوں پر پورے مصائب و آلام کے پہاڑ توڑنے کے لیے انہوں نے اسباب مہیا کر لیے. تو جیسے ہی یہ طاقت اوپر بیٹھی, تب سے آپ ہندوستان کو دیکھ لیجئے, ہندوستان صرف جھگڑوں میں پڑا ہوا ہے. پہلے تو انہوں نے NRC کہا, سارے ہندوستان کے لوگ سو کو نوترائے, سبوں نے اپنے کام چھوڑ دیے اور اسی کو لے کر کئی مہینوں تک پڑے رہے. کیا وہ چیز لاگو ہوئی؟ کیا اس سے کچھ فائدہ ہوا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے, نقصان پر نقصان ہے. اور اس کے بعد یہاں پر دلتوں کو لے کر ان پر اتنا اتیاچار ہوا, ان پر اتنے ظلم ڈھائے گئے, ان کے ہاں اتنے قانون بدلے گئے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ جاتی ہے. اس کے بعد انہوں نے کشمیر کو لیا اور کشمیر کے فلاں آرٹیکل کو ختم کیا اور وہاں کا ظلم و ستم تو ہم جانتے ہی. اس کے بعد منی پور کا معاملہ لے لیجئے اور وہاں کے لوگوں کے اندر ان لوگوں نے جو کھلواڑ کیا ہے, یہ تاریخ اسے دہرائے گی, تاریخ اسے یاد رکھے گی کالا باپ کی حیثیت سے, کہ تاریخ کا ایک کالا باپ ہے کہ وہاں پر کیسے ٹرائبل پیپل پر ظلم کیا گیا. اور اس کے بعد آپ بات آگے بڑھائیے,
تو یہاں پر صرف جھگڑے کا انتظام ہے کہ ہاں کسانوں سے جھگڑا دیا، کسانوں پر ظلم ہوتے رہے، کسانوں کو اتار دیا گیا، وہ سڑکوں میں اتر آئے اور پھر اس میں کوئی قانون نہیں لاگو کیا گیا۔ اس کے بعد دیکھے کہ انہوں نے جھگڑنے والوں سے جھگڑ لیا، ویزنر سے ان لوگوں نے جھگڑ لیا، اور اس کے بعد ایک مدت تک یہ چیز چلتی رہی۔ یعنی ہندوستان میں کبھی استقرار آیا ہی نہیں۔ اب ایک طرف سے یہ ظلم اور ایک طرف سے پورے ہندوستان کو انہوں نے بیچ ڈالا، انہوں نے ہاربار کو بیچ ڈالا، انہوں نے ایئرپورٹس کو بیچ ڈالا، انہوں نے ٹرینس کو بیچ ڈالا، انہوں نے جو بھی چیزیں سب کو بیچ ڈالا ہے۔ ہندوستان کی اکانومی نیچے گر رہی ہے، ہندوستان غریب سے غریب تر ہوتے جا رہا ہے۔ افسوس ایسے لوگ اچانک ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ایک گھر میں رہنے والے بھائی، ان کے درمیان انصاف ہونا چاہیے۔ یہ منہ اور مسور کی دال آپ لوگ یہ کہہ رہے ہو، ہے نا؟ آپ کی جو ہے عداوت مشہور ہے، آپ لوگوں نے جو کیا ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے، اور ہندوستان کا بچہ جانتا ہے کہ یہ مدعا انہوں نے اس لیے اٹھایا تاکہ چناؤ میں ان کے لیے زمین ہموار ہو جائے۔ بچہ جانتا ہے، آپ بزرگ تو جانتے ہی، بچہ جانتا ہے کہ یہ چناؤ میں ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اب لیکن جو بات غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یو سی سی کہہ کے اسے ثابت کرنے کی ایسی کوشش کی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یو سی سی کے اندر یہ گنجائش ہے کہ بڑوں نے کہا ہے کہ یہاں پر یہ ایک سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ لانے کی کوشش کی جانی چاہیے، یہ ہندوستان کے قانون میں لکھا ہوا ہے۔ اسے بطور دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر یو سی سی لاگو کرنے والے ہیں۔ اس کا جواب محللین اور سمجھدار عقل مندوں نے دیا، کہا کہ اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان سے شراب کو ختم کرنا چاہیے، اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کے اندر ذات پات کے نظام کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ اچھی باتیں تو آپ نے بھلا دی، اچانک ایسے کانٹروورشل چیزوں پر ہاتھ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے یہ گھر میں 2-3 بھائیوں کے درمیان ایک الگ الگ نظام نہیں ہو سکتا، ویسے ہی سارے ہندوستان میں ایک ہی سول کوڈ ہونا چاہیے۔ تو جی ساتھیوں، یہ کتنا بیوقوفانہ بات ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اگر یہ تینوں بھائی الگ الگ کے مذہب کے ہوں تو کیا گھر میں ایک ہی قانون چلے گا؟ یہاں تو مسلمان بسے ہوئے ہیں، یہاں عیسائی رہتے ہیں، یہاں ہندو رہتے ہیں، جن کے ڈھیر سارے فرقہ ہیں، جن کے اندر لگ بھگ 550 سے زیادہ یہاں ان کے کاسٹ ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر سکھ رہتے ہیں، یہاں پر بدھ رہتے ہیں، یہاں پر جین رہتے ہیں، یہاں پر آدی واسی رہتے ہیں، ان کے اندر ان کی زندگی جینے کا بالکل الگ ہی نظام ہے۔ ایسی جگہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی گھر ہے اور سب کے لیے ایک نظام ہو، یہ ممکن نہیں، یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ چیز وہ بھی جانتے ہیں، تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ چیز وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ چیز لاگو ہو نہیں سکتی، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن بیوقوف لوگوں کو بنانا ہے، اس کے پیچھے لوگوں کو مصروف کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے دوسرے ایجنڈا میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ یو سی سی ہے کیسے بھی مختصر جان لیجئے۔ یو سی سی اسے سول کوڈ کے لیے ایک ہے کرائم، ہندوستان کا ایڈمنسٹریشن جہاں کرائم اور سول میں بانٹا جاتا ہے۔ کرائم کے لیے قانون تو سب کے لیے ایک ہے، جیسے کسی نے چوری کی تو اس کے لیے وہی سزا ہے، کسی نے کوئی غلطی کر ڈالی تو اس کے لیے تو سزائیں مقرر ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو سول معاملات ہے، یعنی ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان جو تعلقات ہیں، جیسے شادی بیاہ کے تعلقات، طلاق کے مسائل، اور اس کے بعد وراثت کے مسائل، اور اس کے بعد اڈاپشن کے مسائل، کہتے ہیں کہ اس میں بھی ہم ایک نظام لانا چاہتے ہیں، اس میں بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب کے لیے ایک نظام ہو۔ کیسے ممکن ہے؟ آپ ہندو ایکٹ کو لے لیجئے، اگر یاد رکھ لیجئے اس ایکٹ سے جہاں مسلمانوں کو دقت ہو رہی ہے، وہاں پر عیسائیوں نے بھی آوازیں اٹھائی ہیں، وہاں پر آدیواسیوں نے بھی آوازیں اٹھائی ہیں، وہاں پر ٹرائبل پیپل نے بھی آوازیں اٹھائی ہیں، اور وہاں پر ہندو بھی آوازیں اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ہندو کے یہاں ایک ایکٹ ہے جسے ہندو انڈیویڈڈ ایکٹ کہا جاتا ہے، جس کے ماتحت ہندوؤں نے ایسا انتظام کیا کہ وہ کئی ہزار کروڑ روپے انکم ٹیکس دینے سے بچ جاتے ہیں۔
انکم ٹیکس لینے سے بچ جاتے ہیں اس ایکٹ کے تحت. اگر یہ یونیفارم سول کوڈ لاگو کر دیا گیا تو ان کا یہ ایکٹ تو ختم ہو جائے گا, اور جو یہ ہزاروں کروڑ روپے بچاتے ہیں انکم ٹیکس کے نام پر, یہ پیسے تو ان سے پھر جانے شروع ہو جائیں گے. اب اس کے بعد پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو عزیز ساتھیوں, مختصر آپ دیکھیں گے, اب ہندوؤں کو لے لیجیے, اس کے اندر ڈھیر سارے مسائل ہیں, اور مسلمانوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس وراثت کا مسئلہ ہے. ان کے یہاں اگر ایک باپ کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو لڑکے کو 2 حصے ملتے ہیں اور لڑکی کو 1 حصہ ملتا ہے. اس میں بے انصافی ہے. ارے بھائی, دوسرے مذاہب میں لڑکی کو کچھ ملتا ہی نہیں. اچھا, یہاں پر لڑکی کو 1 کیوں ملتا ہے؟ بعض فقہا نے بہترین جواب دی. انہوں نے کہا کہ پورے وراثت کے مسائل میں 36 ایسے موقع ہیں, 36 ایسے موقع ہیں جہاں پر عورت مرد سے زیادہ لیتی ہے, جہاں پر عورت مرد سے زیادہ حصہ لیتی ہے, جہاں پر عورتوں کو زیادہ پیسے ملتے ہیں. لیکن صرف ایک کیس ہے جس میں بھائی بہن جمع ہو جائے تو وہاں پر اسے 2 حصہ, اسے 1 حصہ. قرآن نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکے کے لیے 2 حصے ہوں گے اور لڑکی کے لیے 1. یہ اس کیس میں جب ایک باپ کے پاس بیٹے اور بیٹیاں ہوں. لیکن بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں ماں اور بیٹا جمع ہو جاتے ہیں, جہاں بہن جمع ہو جاتے ہیں, اور جہاں پھوپھی اور بہن جمع ہو جاتے, جہاں پھوپھی اور باپ جمع ہو جاتا ہے. تو ایسے 36 کیسز ہیں فقہا نے کہا جہاں پر عورتوں کو زیادہ حصے ملتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اسلام نے جب یہ نظام لایا تو اس سے پہلے اسلام نے مردوں کو ذمہ داری دے دی. اسلام نے کہا الرجال قوامون علی النساء, یہ جو مرد ہیں انہیں پوری ذمہ داری دی گئی ہے. یہ گھر چلائیں گے, یہ کما کر پیسے لائیں گے, پیسے لائیں, گھر پالیں, بیوی کو پالیں, بچوں کو پالیں, یہ پوری ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے. عورت کی ذمہ داری پالنا پوسنا نہیں ہے, کمانا نہیں ہے. اسلام نے پوری ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے. اور جب یہ اسلام نے قانون لگایا تو جب وراثت بٹے گی تو ذمہ دار کو کچھ زیادہ نہیں ملنی ہے. یہ جو بہن ہے جسے 1 حصہ مل رہا ہے اس کا بھی تو شوہر ہے, وہ بھی تو حصہ لے گا, تو ہے نا. تو یہ بالکل عقل کے مناسب نظام ہے. ان لوگوں نے شروع کا چھوڑ دیا, آخر کا چھوڑ دیا, اور بیچ کے حصے کو لے کر کہتے ہیں کہ اس میں نقص ہے اور اس میں جو ہے بے انصافی ہے. عقل مندوں کو چاہیے کہ اسلام کے پورے نظام کو پڑھیں اور اسلام کے وراثت کے پورے نظام کو پڑھیں. صرف وراثت کے نظام کو اگر کوئی پڑھے گا تو اسلام قبول کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وراثت کو لے کر اتنی تفصیل اور اتنی انصافی اور اتنی حق اور دوسروں کے رائٹس کی پابندی کہ انسان سر پیٹ کر کہے گا کہ بھائی یہ کسی انسان نے نہیں بنایا. تو میں نے آپ کے سامنے اس کوڈ کو لے کر چند باتیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, میرا مقصد صرف یہاں پر یہ سول کوڈ کی شرح نہیں ہے, یہاں پر میں سیاست آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ اگر ان قوانین میں تبدیلی کرتے رہیں یہ کرتے رہیں گے, تبدیلی کرنا اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہونے والی نہیں. یہ جب بھی کریں گے یہ چند لوگ اٹھیں گے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بے انصافی ہوئی. کسی نے کچھ قانون بنایا تو بعض لوگ اٹھیں کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بے انصافی ہو گئی. تو جب انسان قوانین وضع کرتا ہے, جب انسان قوانین بناتا ہے تو یہی کچھ ہوگا جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے دیکھیے کیسی مثال ہمارے سامنے رکھ دی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان جیسا بہت بڑا ملک, بہت بڑا ڈیموکریٹک ملک جس میں ڈھیر سارے عقل مند, بڑے پڑھے لکھے لوگ, دانشور لوگ سب موجود ہیں, لیکن قوانین بنانے میں ان سے کیسی بچوں کی غلطیاں ہو رہی ہیں. کیونکہ یہ انسان کے لیے قانون لکھتا ہے تو ایسے ہی ہوگا. انسان کے لیے قانون لکھتا ہے تو یہی کچھ ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں. اب ان چیزوں سے ہمیں عبرت یہ لینی ہے اور اللہ کے بارگاہ میں شکریہ بجا لانا ہے کہ اللہ کا نظام کتنا مستحکم ہے, اللہ کا نظام کتنا مضبوط ہے. اللہ نے انسان کو بنایا اور اللہ نے نظام اتارا. اللہ نے انسان کو بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا, بلکہ انسان کو بنا کر اس کے درمیان اس کی ضروریات کے فیصلے, اس کی ضروریات کے مسائل اور ان کے احکامات کو اللہ نے نازل کیا اور انسان سے کہا کہ تم اسے فالو کرو گے.
کیونکہ تم اپنے لیے قوانین بناؤ گے تو جھگڑتے رہو گے, کوئی کسی چیز پر مطمئن نہیں ہوگا. جب ہم نے جو قوانین نازل کیے ہیں اس پر عمل کرو گے تو سارے لوگوں کا اتفاق ہوگا. یہی ہندوستان گواہ ہے. یہاں پر مسلمانوں نے 1000 سال سے زیادہ حکومتیں کی ہیں, 1000 سال سے زیادہ, اور ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سنا کہ یہاں ہندوستان میں اس قسم کے جھگڑے جو ہمیں پچھلے 9 سال سے دیکھنے کو مل رہے ہیں, کبھی ایسے جھگڑے نہیں ہوئے. 1000 سال صرف اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے 50 سال حکومت کی ہے, 50 مرا ہے انہوں نے, ہاف سینچری مرا ہے, 50 سال ان کی حکومت ہے. کسی بھی بادشاہ نے ایسی بڑی حکومت 50 سال کی نہیں کی ہے. اس سے پہلے اکبر جنہوں نے 42 سال کی تقریباً حکومت کی, اس سے پہلے اشوکا جس کی 40 سال کی حکومت تھی, 50 سال کی مکمل حکومت کرنے والے واحد بادشاہ وہ تھے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ. اور جس زمین پر حکومت ہے اس کی وسعت اور اس کی کشادگی کتنی ہے, سری نگر سے لے کر کشمیر سے لے کر یہاں کے چنجی تک ان کی حکومت ہے, اور اس کے بعد رنگون سے لے کر کابل تک ان کی حکومت ہے. یہ پورا ہندوستان تھا ان کے زمانے میں. اور کوئی بتا دے ایک بے انصافی کی صورت, غیر مسلمانوں کے ساتھ ہی صحیح, غیر مسلمانوں کے معاملے میں ہی صحیح, کہیں پر بھی کوئی ایک آدمی بے انصافی نہیں دکھا سکتا. یہ مورخین بطور چیلنج پیش کرتے ہیں. شبلی نعمان ایک بہترین رائٹر ہیں, وہ چیلنج کہتے ہیں کہ بتا دے بے انصافی کیا کیا ہوا ہے. 1000 سال کی حکومت ہوئی, یہاں پر تھے ہندو بھائی, ان کے ساتھ بہترین انصاف ہوئے. اور نہ کہ صرف انصاف, اورنگزیب نے متھرا کے مندر کے لیے اتنے سیر تیل سالانہ دینے کا وعدہ کیا, اور متھرا اور کاشی اور جتنے بھی ایودھیا جتنے بھی جہاں ان کے اہم مندر ہیں وہاں پر ڈھیر سارے زمینوں کو وقف کیا, یہ اورنگزیب نے کیا ہے. تو یہ ساتھیوں, ہندوستان میں مسلمانوں نے حکومت کی, اللہ کے قانون پر عمل کرنے کی کوشش کی, تو کہیں پر بھی بے انصافی نہیں ہوئی. سب خوش تھے. لیکن جب چوروں نے, اچکوں نے طاقت کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے من گھڑ مقاصد کو جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اسے لاگو کرنے کے لیے انہوں نے جب سے کوششیں شروع کی, خود ان کو پتا چل گیا ہے کہ اب ہمارے چہرے آئینے میں دیکھنے کے لائق نہیں رہے. انہوں نے آوے کا آوا بلوا دیا, اوندا سیدھا کر دیا. اب خود ان کے لوگ ان سے پریشان ہیں. یہ سب کچھ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین سے پرے رہنے کی کوشش کی. یاد رکھ لیجئے, اگر انصاف چاہتا ہے کوئی انسان, اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اسی لیے ہم عام طور پر جمعے کے خطبے میں اس آیت کو پڑھی جاتی ہے, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتا ہے انصاف کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انصاف پسند ہے. اور یہاں تک قرآن کے اندر ایک جگہ اللہ نے کہا, لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اے لوگوں, کسی بھی دشمن قوم کی عداوت آپ کو بے انصافی کرنے پر نہ ابھارے. یاد رکھ لیں, انصاف کرتے رہو. انصاف کرنا یہ تقوی کا ایک باب ہے, یہ تقوی کا ایک حصہ ہے. تو عزیز ساتھیوں, اللہ نے کہا ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے, اللہ احسان کا حکم دیتا ہے. کوئی بھی کام کرو تو اچھا ڈھنگ سے کرو, کوئی بھی کام کرو تو پرفیکٹ کرو, کوئی بھی کام کرو تو ایسے کرو کہ دوسروں کو فائدہ ہو. وہ ایتاء ذی القربى, غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرو. ہندوستان میں جہاں پر غریبی, ساری دنیا میں آپ کو بتاتا چلوں, ساری دنیا میں سب سے بڑی جھوپڑ پٹی ہندوستان میں. ساری دنیا میں ایسے لوگ جو بھوکماری کی وجہ سے مرتے ہیں وہ ہندوستان میں زیادہ ہے. کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 60,000 کی ایسی تعداد ہے جو روزانہ بھوک کی وجہ سے مرتی ہے. اور روزانہ ہندوستان میں لوگ سڑکوں میں سونا زیادہ ہو گیا ہے. لوگ مزدوری کرنے کے لیے زیادہ اب محتاج ہوتے جا رہے ہیں. یہاں پر ترقی نہیں ہو رہی ہے, یہاں پر تو بھوکماری عام ہو رہی ہے, یہاں پر تو لوگوں کو کام کرنے کے لیے کام نہیں ہے, یہاں پر تجارت پر تو ٹیکس کے نام سے تو ایسے رسے کسے گئے ہیں, ایسے شکنجے ڈالے گئے ہیں کہ تاجر پریشان, سب پریشان. لیکن مختصر آپ آخری میں بھی جان لیجئے کہ ظلم ہمیشہ نہیں چلتا.
جیسے عربی میں کہا جاتا ہے الظلم لا يدوم، ظلم جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو منظر عام میں لاتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اسلام کی کیا اہمیت ہے، تاکہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی تعلیمات پر غور کریں، تاکہ لوگ ایسے نمونوں کو دیکھ کر ہماری بڑے لوگوں کی سیرتوں میں نظر ڈالیں، ایسے ذمہ داروں کو دیکھیں اور ساتھ جہانگیر کو دیکھیں، ساتھ عمر بن عبدالعزیز کو دیکھیں، ساتھ اورنگزیب کو دیکھیں، ساتھ خلفاء راشدین کو دیکھیں، ایسے کمپیئر کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین پر عمل کیا، یہ ان کے کردار ہے، یہ ان کے اخلاق ہے، یہ ان کا نظام ہے، یہ ان کا ایڈمنسٹریشن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف پیسوں کو اپنے پیٹ کو باپ بنایا ہوا ہے، تو ان کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو ایسے موقع عبرت کے ہوتے ہیں۔ تو جمعے کے موقع پر ان مواضع کو آپ کے سامنے لانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ایسے موقع پر عبرت لائیں اور ڈرے نہ۔ ڈرے نہ، کوئی مائی کا لال کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے۔ آپ اللہ پر مکمل توکل رکھیں اور جو بھی ہوم ورکس ہم کو کرنے ہیں، وہ جو بھی ہوم ورکس اور جو بھی اسباب ہم کو لینے ہیں وہ لیں، مخالفت کریں، لیٹرز بھیجیں، ای میل ڈالیں، جو بھی کرنا ہے کریں، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مائی کے لال سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آج بھی امت مسلمہ میں ایسی چنگاری رکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ چاہے تو بہت بڑا آگ دہکا سکتے ہیں، بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مل کے رہنے کی توفیق بخشے، ہمیں معاملات کو سمجھنے کی توفیق بخشے، ہمیں ظالموں کی سلطنتوں سے دور کرے، ہمیں انصاف پسندوں کے ماتحت رکھے۔ ھذا باللہ توفیق، صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔